آج کل میرے معاشرے کے نوجوان کہتے ہیں کہ عورت بے غیرت ہوتی ہے، اس لیے دھتکار دیا جاتا ہے، یہ بے حیا ہو گئی ہے، ہم دلہ پن پسند نہیں کرتے، ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، عورت بے غیرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد بے غیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن، بیٹی یا بیوی ہوتی ہے۔ عورت بے غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اصل بے غیرتی تو یہ ہے کہ تم مرد ہو کر ایک عورت کی حفاظت نہ کر سکے۔ جب وہ ماں بن کر تمہاری گندگی صاف کرتی تھی تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی۔ جب وہ بہن بن کر تمہارے کپڑے دھوتی تھی، تمہارے جوتے صاف کرتی تھی، تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی۔ جب وہ بیوی بن کر تمہارا غصہ، تمہاری چپ، تمہارا غرور سہتی ہے، اس وقت بھی وہ تمہاری عزت ہوتی ہے۔ اور جب وہ تم سے اپنا حق مانگنے کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو تمہیں اس کی غیرت یاد آ جاتی ہے۔ غیرت کا وزن عورت کے دوپٹے سے نہیں، مرد کے کردار سے ناپا جاتا ہے۔ اور جب عورت بگڑ رہی تھی تو اس وقت مرد کہاں مر گیا تھا؟ جس نے وقت پر عورت کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، جس نے وقت پر عورت کو سمجھایا نہیں تھا۔ ایمان سے بتاؤ، عورت کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا؟ عورت نے دیا؟ نہیں، مرد نے دیا۔ عورت کو با اختیار کس نے بنایا؟ عورت نے بنایا؟ نہیں، مرد نے بنایا۔ تم نے اسے موبائل تحفے میں دیا، اور جب اس نے اسی موبائل پر ناچنا شروع کیا تو تمہاری غیرت جاگ گئی۔ تم نے ہی اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا کہ ماڈرن لڑکیاں ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور جب اس نے ماڈرن کا لباس پہنا تو تم نے کہا بے غیرت ہو گئی ہو، تم نے کہا بے حیا ہو گئی۔ اور نادانو، تم نے ہی تو اسے ناچنے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ہی تو اسے پینٹ شرٹ پہننے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ہی تو اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر عورت چپ چاپ تمہاری بات سہتی رہے تو وہ اچھی ہے، اور اگر کسی بات کا جواب دے دے تو تم کہتے ہو عورت بے ادب ہو گئی ہے۔ عورت جب تک برداشت کرتی ہے تب تک تم مرد کہلاتے ہو، اور جس دن وہ سوال کرتی ہے اس دن تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کل کی لڑکی ماں باپ کی عزت کو مٹی میں روند کر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہے، ہوٹلوں پہ مل رہی ہے، تنہائی کو محبت سمجھ بیٹھی ہے۔ کسی راہ چلتے آوارے نے کہہ دیا تھا کہ تم بہت کیوٹ لگتی ہو، تم بہت اچھی لگتی ہو، اسے لگا کہ وہ شہزادہ ہے، وہ تو مجھ سے محبت کرنے والا، وہ تو عشق کرنے والا ہے، اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیوٹ لگتی ہو، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ ماں باپ کی عزت کی دھچیاں اڑا کر اس آوارے کے پیچھے بھاگ نکلی۔ 6-7 دن تو بڑے پیار سے گزرے، 8ویں دن فلمی محبت کے بعد 9ویں دن اس اجنبی کا لہجہ بدلنے لگا، 10ویں دن آواز بھی سخت ہو گئی، اور 11ویں دن پتہ چلا کہ وہ آوارہ لڑکا اسے طلاق دے کر کسی اور لڑکی کے پیچھے بھاگ نکلا ہے۔ میری بہن، تجھے کس نے کہا تھا کہ ایک اجنبی تیرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ گھر سے بھاگنا عزت ہے؟ آج تو کس منہ سے واپس جائے گی؟ جس باپ نے اپنی جوانی تجھے پالتے ہوئے گزاری، جس ماں نے اپنی چادر میں تجھے چھپایا، آج تو ان ماں باپ کی عزت کو بازار میں لے گئی، انہی معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رکھا، اور آج جب وہ آوارہ لڑکا تجھے چھوڑ گیا، آج تو واپس اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے۔ ایمان سے بتا، آج بوڑھے ماں باپ کو منہ دکھاتے ہوئے تیری غیرت تجھے جینے دے گی؟ ہرگز نہیں جینے دے گی۔ تو گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، مگر تو یہ بھول گئی کہ ماں باپ کا دروازہ بند ہو جائے تو دنیا کی ہر راہ تنگ ہو جاتی ہے۔ عزت والی بیٹیاں باپ کی پگڑی کو روند کر غیر کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ وہ لڑکا جو دن میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، رات کو تمہاری تصویروں کو غیر محرم مردوں کو دکھاتا ہے، اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہاری معصومیت کو بیچتا ہے۔ عزت والا دوپٹہ کسی مہنگے برانڈ سے نہیں ملتا، یہ تو ماں باپ کے سائے سے ملتا ہے۔ اور جو بیٹیاں اس دوپٹے کو سنبھال لیتی ہیں، رب ان کے قدموں تلے جنت بچھا دیتا ہے۔